گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کی شمالی کوریا کے ایک نمائندے سے ملاقات ہوئی، جن سے امریکی صدر نے کم جونگ ان کا ایک خط موصول کیا اور کنفرم کیا کہ ملاقات پھر سے طے پا گئی۔ The process will begin on June 12th in Singapore. لیکن اب اس ملاقات سے پہلے سے کم توقعات ہیں۔ It's a process. یہ نہیں کہ ہم جائیں گے اور 12 جون کو کچھ سائن کر دیں گے، ہمارا ایسا منصوبہ کبھی نہ تھا۔ ہم ایک عمل کا آغاز کریں گے اور آج میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ وہ آرام سے کام کریں۔ ہم تیز بھی چل سکتے ہیں اور آہستہ بھی۔ شمالی کوریا کے ساتھ گزشتہ مذاکرات کا تجربہ رکھنے والے بھی اس بارے میں اپنی رائے دینے سے پیچھے نہیں۔ خطرہ اب یہ ہے کہ یہ تصاویر کھنچوانے کا ایک بہت بڑا موقع ہوگا، لیکن پھر بھی سمٹ ضرور ہونی چاہیے، ہمیں پھر بھی فوائد ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال سے کامیابی کا مطلب ہوگا جوہری اور میزائل ٹیسٹر کی بندش اور شمالی کوریا کی جانب سے ہتھیاروں کو تلف کیا جانا۔ ٹرمپ انتظامیہ سمٹ سے پہلے مختلف پوزیشنز پر غور کر رہی ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے سنگاپور میں جنوبی کوریا اور جاپان کے وزرائے دفاع سے ایک ملاقات کے موقع پر واضح کیا، ہم سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کا نفاذ جاری رکھیں گے۔ شمالی کوریا پر پابندیوں میں کمی صرف اس وقت کی جائے گی جب وہ ڈی نیوکلیئرائزیشن کی جانب مصدقہ اقدامات اٹھائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شمالی کوریا اپنے وعدے کو پورا کرے، اس بات کو یقینی بنانے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں تھا کہ تمام ہتھیار کہاں ہیں، کتنے ہیں، کہاں چھپائے گئے ہیں۔ تصدیق کا عمل انتہائی مشکل ہوگا، ہمیں صحیح توقعات رکھنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے لیے سابق امریکی سفیر بل رچرڈسن کہتے ہیں کہ شمالی کورین سخت مذاکرات کرنے والے ہیں اور یہ صدر ٹرمپ کی ڈیل کرنے کی صلاحیتوں کا اصل امتحان ہوگا۔ انہیں بہت زیادہ تیاری کرنا ہوگی۔ صدر کم جونگ ان بہت زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے، وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جہاں تک کم جونگ ان کے صدر ٹرمپ کو خط کا تعلق ہے تو امریکی صدر نے ابھی تک واضح نہیں کیا کہ اس خط میں کیا تھا۔